جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بھی بار بار سنا ہوگا کہ حکومتی دوست بار بار یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارا ایویڈنس ہے، جب بھی مقدمہ چلے گا ان کو سزا ہو جائے گی۔ اسی قسم کی باتیں کچھ صحافی دوست بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب جب یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا تو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر کیا لکھا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ آج صبح آپ لوگوں نے جو ولاگ دیکھا تھا، جو میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس میں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب، جماعت اسلامی انوار اللہ کاکڑ کے جو وزیر تھے گور اعجاز صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب جن کی نئی نئی جمہوری پارٹی لانچ ہوئی ہے یعنی بنی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں بجلی کے معاملے پہ ایک دم سے ان کا موقف ایک جیسا ہو گیا ہے، اور جماعت اسلامی والے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب بجلی کے بل سستے کیے جائیں۔ اور پھر حکومتی لوگ جو ہیں وہ جا کے جماعت اسلامی کی قیادت سے مل رہے ہیں۔ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ دھرنے کے اندر مل رہے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب گئے، طارق فضل چودھری صاحب گئے، بڑے خوشگوار ماحول میں وہاں پہ باتیں ہوئی، اور اب آگے مذاکرات وغیرہ بھی ہوں گے۔ اب یہ ایک ویڈیو سائٹ پہ چل رہی ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے شاید سوشل میڈیا پہ یہ دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو۔ یہ جماعت اسلامی کے ایک ورکر ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کو اسلام آباد سے جناب وہ ترنول کی طرف لے گئے۔ پوری یہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب وہاں پہ ہمیں ڈی ایس پی صاحب نے پوچھا کہ جی جماعت اسلامی کے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا کارڈ دکھایا، میں نے کہا یہ 8-9 لوگ ہمارے ہیں، یہ 3-4 جو ہیں یہ جو ہے پی ٹی آئی والے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جماعت اسلامی والوں کو چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی والوں کو اٹک جیل بھیج دیں۔ تو یہ اس طرح اس وقت جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس کو حکومت کی بھرپور میرے شفقت کا جو ہے نا اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ جو سختی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوتی ہے وہ ادھر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ، حافظ نعیم الرحمان صاحب خود بھی بار بار کہتے ہیں فارم 47 فارم 45 یہ وہ۔ اب ان کا اپنا امیدوار بھی اسلام آباد کے حلقے سے کھڑا ہوا تھا، اور ان کے اپنے امیدوار نے بتایا تھا جناب کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اب طارق فضل چودھری صاحب بھی ملنے گئے ہوئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہاں پہ عطا تارڑ صاحب کے ساتھ۔ تو یہ فارم 47 والی حکومت جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بات بھی اس سے کرنی، پر اینی وے ہونی چاہیے، بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس وقت تو سب کا موقف ایک ہی ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جماعت اسلامی کو اس وقت پراپ کر کے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کوشش تو ہو سکتی ہے اگر کسی کی ہو، مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیزیں ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ ایک طرف جو ہے تحریک انصاف کو کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، اس سے پہلے ٹی ایل پی والے آ کے بیٹھ گئے، اب جماعت اسلامی والے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کوئی کریک ڈاؤن دیکھا؟ آپ نے کوئی اس قسم کی سختی دیکھی؟ تو یہ ساری چیزیں آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں، پر اینی وے جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ بجلی سے، ہر چیز سے، مہنگائی سے عوام بڑی تنگ ہو رہی ہے۔ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اب بہت سارے وہ دوست جو نگران حکومت میں تھے، جنہوں نے نگران حکومت کے دوران میرا نہیں خیال اس کے اوپر لب کشائی کی، اب وہ سارے ایک پیج پہ ہو گئے کہ جی آئی پی پیز بہت بڑا مسئلہ ہے، آئی پی پیز بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب وہ اس ملک میں لگ رہی تھی تو تب سارے سوئے ہوئے تھے، تب کدھر تھے سارے؟ پر وہ معاہدے ہو گئے، جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے، کیا ان کو دوبارہ اس وقت حکومت نہیں دے دی گئی؟ کیا وہ دوبارہ حکومت میں نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جیت کے آگے، ہمارے پاس تو بڑا مینڈیٹ ہے۔ تو آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ یہ بھی ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، جس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ پر اینی وے علی امین صاحب کی حکومت نے وہ کام کر دیا جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت عرصہ پہلے ان کو کہا تھا اور بار بار کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ جو آخری ملاقات ہوئی ہے علی امین صاحب کی عمران خان صاحب سے، جس کے بعد علی امین نے میڈیا سے بھی بات نہیں کی، لگتا ہے اس میں عمران خان صاحب نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے۔ تو اب جو ہے 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے کے پی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ جس دن علی امین پہلے دن عمران خان کو جا کے ملا تھا، اسی دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کتنے مہینے پہلے کہ آپ خیبر پختونخوا کی جو ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ، اس کو خط لکھیں، ان سے کہیں تحقیقات کروائیں 9 مئی کے حوالے سے پشاور میں کیا کچھ ہوا، خیبر پختونخوا میں کیا کچھ ہوا، ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب اس کی تحقیقات کریں، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن علی امین صاحب نے اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کی، وہ دبا کے بیٹھے رہے۔ پھر یہ معاملہ بہت مہینوں کے بعد آیا کابینہ میں، وہاں سے اس کی منظوری دی گئی، اور اب وہاں کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو ہائی کورٹ ہے، پشاور جو ہائی کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس کو، ان کے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے معاملے پہ خط لکھ دیا۔ وزیر قانون آفتاب عالم کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے، جس میں چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی ہے۔
وزیر قانون نے بتایا کہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کا نام دیں گے، لیکن چیف جسٹس کی طرف سے ابھی تک جو ہے ہمیں نہیں کوئی نام ایسا سامنے نہیں آیا، نہیں دیا گیا، لیکن اینی وے البتہ انہوں نے اب وہ جو ہے خط لکھ دیا ہے۔ اچھا، اب یہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب بار بار کیوں کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ ویسے پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو یہ کہے کہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں وغیرہ بھی ملنی چاہیے، اور حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ جی عمران خان کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، کچھ صحافی دوست بھی بتاتے ہیں یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے۔ اب جب یہ معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی، تقریباً 1 سال کے بعد ان کا ریمانڈ لینے کی بات ہوئی، کیونکہ اب لگ رہا یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ شاید وہ دیگر مقدمات میں رہا ہو جائیں۔ تو جب لاہور ہائی کورٹ پہنچے، وہاں پہ حکومت نے جو اپنا کیس پیش کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ سامنے ٹریبیون بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ نو ایویڈینس لنکنگ عمران ٹو مے 9، کوئی ایسا ثبوت عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا جس سے عمران خان کو 9 مئی کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے، یہ میں آپ یا کوئی اور صحافی یا عوام یا کوئی پاکستان تحریک انصاف والے یا پیپلز پارٹی والے یا کوئی اور جماعت والے نہیں کہہ رہے، یہ خود لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ایسا نہیں رکھا گیا جس سے یہ لگے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ انہوں نے ایک ریٹن جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے، آرڈر کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب کے آرڈر سیٹ کہ عمران خان واز ناٹ اریسٹڈ in the 12 cases even more than 1 year after the incidents of vandalism and rioting۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ the prosecution also could not present any material against the petitioner apart from a statement of government officer۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایک پولیس والے کے بیان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو۔ یہ باقاعدہ اپنے فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں تھا۔ 1 سال کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا، 1 سال میں بھی ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا، 1 سال بعد انہوں نے گرفتاری ڈالی کوئی، اور صرف جناب ایک وہ پولیس افسر کی جو ہے وہ ایک گواہی بیچ میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز جب بھی آگے چلیں گے عمران خان کے خلاف، اس میں تو ان کو ریلیف ملنا ہی ملنا ہے۔ اور بار بار میں آپ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کیسز جب بھی اعلیٰ عدلیہ میں آئیں گے وہاں پہ سٹینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حکومت کا کیس اتنا کمزور ہے اور اتنا شارٹی ہے، اور ایسے عجیب طریقے سے انہوں نے وہ ساری پروسیکیوشن کی ہے، اس میں ایسی سیاست ملوث کی ہے کہ اب جو اس میں حقیقی معنوں میں بھی جو لوگ ملوث ہیں، انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ شاید ان کو بھی سزائیں نہ ہوں۔ اچھا، ایک بڑی پریشان کن خبر کچھ دنوں سے چل رہی ہے، کولا نیکسٹ کے جو ہیں اونر، ان کو پہلے اغوا کیا گیا، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے جو ڈپٹی مینیجر فائنانس اور جنرل مینیجر کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں کیسے یہاں پہ بزنس ہو سکتا ہے، کیسے سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ ایک کو کراچی سے اغوا کیا گیا، کچھ کے حوالے سے اطلاعات ہیں شاید ان کو دیگر جگہوں سے اغوا کیا گیا۔ امید ہے کہ جی حکومت اس کو دیکھ رہی ہوگی اور یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کو جلد بازیاب کروایا جائے گا، لیکن حکومت کی اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر ہے۔ رؤوف حسن صاحب کا مزید 2 روزہ فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا، اور رؤوف حسن صاحب کو انڈیا سے بھی جناب جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی جناب ان کا انڈیا سے کوئی ٹکٹ آیا ہے، اور انہوں نے عدالت میں بتایا جناب راہل نامی کوئی شخص ہے اس نے ٹکٹ بھیجا۔ آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں اور وہ اس میں جا کے آپ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کنگز کالج کے فیلو ہیں اور اس طرح کی ڈسکشن وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ سے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، بحرین میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے ٹکٹ بھیجا گیا۔ باقی اب وہ انڈیا سے کنیکشن جوڑنے کی جو کوشش ہے اس میں سے نکلنا تو کچھ نہیں ہے۔ باقی انڈیا کے ساتھ تو ساروں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کس کی کدھر ملاقات ہوئی، کون بزنس مین کدھر گیا، کون کہاں پہ سفر کر کے آیا۔ ایسے اگر آپ لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں گے اور اس طرح لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، آگے چل کے یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ پر اینی وے رؤوف حسن کے ساتھ ساتھ جو عروبہ کو بھی جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا۔ رؤوف حسن کا تو مزید ریمانڈ دیا گیا ہے۔ عروبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتی ہیں، ینگ بچی ہے، اس کو بھی جناب اب جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ آلدو کے وکیل علی بخاری صاحب نے وہاں پہ بڑا ان کا مقدمہ لڑا کہ ان کو مقدمہ ڈسچارج کیا جائے، لیکن جج مرید عباس صاحب نے جناب مناسب سمجھا کہ مزید ریمانڈ بھی دیا جائے اور عروبہ کو جیل بھی بھیج دیا جائے۔ یقیناً اس میں کوئی آئینی اور قانونی نقطہ ہوگا، تب بھی معزز جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا۔ جی آخر میں چھوٹی سی خبر، شبر زیدی صاحب کے حوالے سے یہ سامنے لکھا ہے جی پشاور میں 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی نالائکوں کا ٹولہ ہے، عمران لیڈر ہیں، باقی سارے پرندے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہے،
आप एक बड़ा इज्तिमा क्यों नहीं करते वहां पे, क्यों नहीं एक बड़ा जलसा करते, दुनिया को एक पैगाम जाएगा जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी ये पूरी पीटीआई जो है ये नालायकों का टोला है, लीडर सिर्फ इमरान खान साहब हैं, बाकी सब परिंदे हैं। मतलब परिंदे वो होते हैं जो वक्त आने पे उड़ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे परिंदे आगे पीछे हैं। कहा जा रहा है कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो इमरान खान साहब कुछ परिंदों को खुद ही उड़ा देंगे, कुछ परिंदों को वो वापस भी बुला लेंगे। जो पहले परिंदे उड़ के गए थे वो वापस आने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो परिंदे हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पर मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि जब इमरान खान साहब आएंगे, बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको आगे नजर आ रहे हैं वो आपको कहीं पे नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग जो पीछे हैं वो आपको आगे नजर आएंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की वो रीशेपिंग होगी जमात के अंदर जब खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन शब्बर जैदी साहब का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एक पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, अवाम की सपोर्ट है, 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत है आपकी वहां पे, और उसके बावजूद अली अमीन साहब जो है वो इतने गए गुजरे हैं कि एक बड़ा जलसा नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में इकट्ठा करें। 10 लाख नहीं 2 लाख ही बंदा इकट्ठा कर लें तो ऐसी दुनिया में, एक पूरी दुनिया में एक ऐसा पैगाम जाएगा, ऐसे उसको मीडिया कवर करेगा, इंटरनेशनल की एक बड़ी उससे वेव बनेगी। पर फॉर सम रीजन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो करने में नाकाम रहे हैं, और जिसकी वजह से शब्बर जैदी साहब उनको और दीगर लोगों को कह रहे हैं कि ये नालायकों का टोला है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।